جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر سیما. امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، بھارت اور چین کے جو پولیٹیشنز ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، حکومتیں جو ہیں، ڈسپائٹ دا ڈفرینسز ملتی رہتی ہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کل ہی جو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیت دوول صاحب، انہوں نے منڈے کو ایک ملاقات کی ہے. فرینڈز آف برکس بھی تھے وہاں پہ. تو آپ کو پتہ ہے برکس فورم چل رہا ہے، میرا خیال ہے اگلے مہینے پرائم منسٹر مودی بھی جا رہے ہیں ساؤتھ افریقہ. اور مزے کی بات یہ کہ انڈیا نے پاکستان کو پھر رگڑا ہے، وہاں پہ ٹارگٹ کی ہے، ٹکاک جیسے وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو سمجھنے کی والی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا جو ہیں، دے کیپ ٹاکنگ، دے کیپ ڈسکسنگ، دے نیور اسٹاپ. یہ ہوتا ہے بڑے فورمز پہ، جس طرح چائنا اینڈ امریکہ دے ڈونٹ اسٹاپ ٹاکنگ اینڈ انگیجنگ اینڈ شیئرنگ واٹ ایور دے آر تھنکنگ ڈسپائٹ دا ڈفرینسز. لڑ رہے ہیں جو مرضی ہے لیکن بول رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بول رہے ہیں، لڑ رہے ہیں لیکن بول رہے ہیں. یہ ہوتی ہے سمجھداری. ہماری طرح نہیں ہے کہ گالی نہیں کرنی، بولنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں اجیت دوول صاحب، ان کی جو وانگ جی ہے، جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے تو ممبر ہیں اوبیسلی، پولٹ بیورو کے ممبر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں آفس آف دا سی پی سی فارن افیئرس کمیشن. اور کیونکہ آج کل وہ چائنیز فارن منسٹر غائب ہوئے ہیں، سنے آج ان کا وہ فیصلہ آنے والا ہے. ایک بہت ہائی لیول پولٹ بیورو کی کمیٹی بیٹھ رہی ہے وہاں پہ. سو کوشچن یہ ہے، دونوں ملکوں کے این ایس ایز بیٹھے اور بات کس پہ کی؟ ایل ایس سی کے اوپر، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر، جو کہ انڈیا کا پوائنٹ آف کنسرن ہے. ٹھیک ہے جی. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا 2020 سے ایک اسٹریٹجک ٹرسٹ اور پبلک اینڈ پولیٹیکل جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈسٹارٹ ہو گیا، ایروڈ ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس حوالے سے انڈیا، آپ کو دیکھیں، انڈیا اپنی بات پہ بضد ہے، ایٹ لیسٹ وین اٹ کمز ٹو میڈیا، کہ جی ہمیں وہ 2020 میں ہمیں وہ اسٹریٹجک ٹرسٹ کو ریسٹور کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب. اور انہی چیزوں کو بارڈر ایریاز میں کیا ہوا تھا، اور وہ جو ہم تمام وہ کام کرنے جس سے نارملسی آئے اور چیزیں ساری ہوں. اور دونوں ممالک جو ہیں وہ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے وہ صرف اور صرف دونوں ملکوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، دنیا کے لیے اور خطے کے لیے امپورٹنٹ ہے. دس از واٹ دا چائنیز اینڈ دی انڈینس ایگریڈ. دس از بیسیکلی این انڈین اسٹیٹمنٹ ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو اگر آپ چائنیز اسٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی چائنا اور بھارت جو ہیں وہ ان کو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بٹ ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز کی بات کریں. دیٹس واٹ دا چائنیز ٹاک. وہ کوئی لڑائی شڑائی کی باتیں نہیں کرتے. اور دونوں چین اور انڈیا جو ہیں وہ ان کے جو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور وہ اور دنیا کی سچویشن کے حوالے سے بھی اسی طرح بات کرتے ہیں. سو دی چائنیز آر اسپیکنگ ود انڈیا آن دا گلوبل سچویشن. اور باقی اسٹریٹجک ٹرسٹ، میوچل ٹرسٹ، فوکس آن کوآپریشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں، چائنیز کہتے ہیں کہ ہمیں واپس چاہیے وہ ہیلدی اور اسٹیبل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ جب وین اٹ کمز ٹو ڈسکشن، ٹاک، پریس کانفرنسز، پریس اسٹیٹمنٹس، بڑے آرام سے دونوں بات کرتے ہیں. سو انڈینس ہیو مینٹینڈ، ایک تو انڈینز نے دروازے بند نہیں کیے کبھی. ساڈے یار نہیں روز کے سائڈ تے پہ جان، نہیں آسانی نہ گل کرنا، ساڈا انہاں نہ کی لینا دینا. ٹھیک. یہ کون ہوندے نے تے تسی کون ہوندے؟ ٹھیک ہے. یہ جو پھڑ لو والا ہمارا مزاج رہا ہے پوری زندگی. آج ہم انڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ساڈا نہ کیڑا ورت ہے جب اج اسی تہاڈے نال گل کری. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں جو ہیں کہ اینڈ دین دا ٹاک آف ملٹی لیٹرلزم، اور چائنیز ٹاک آف دا ڈیموکریٹائزیشن آف انٹرنیشنل ریلیشنس. ٹھیک ہے. ڈیموکریٹائزیشن آف انٹرنیشنل ریلیشنس کا ان ادر ورڈز مطلب یہ ہے کہ جو بہتر ہے اس کو اوپر آنے دو. جیسے ہم ڈیموکریسی میں ہوتا ہے نا، جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں دنیا سانو پسند کرتی ہے. سو دنیا، انڈیا اور چائنا، ویسٹ جو ہے، بیکاز دے لائک دا ورڈ ڈیموکریسی. سو لیٹس ٹاک آف ڈیموکریٹائزیشن آف انٹرنیشنل ریلیشنس کی ہم بات کرتے ہیں.
اور جو دس از اینڈ چائنیز آلسو ٹاک آف کہ جی اینڈ دس از واٹ دی انڈینس ٹاک کہ جی چائنا اور انڈیا یہ چیز بلیو کرتا ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ ہو، فری آف ہیجمنی ہو، ایکوالٹی ہو. یہ سارے اچھا سارے اسٹیٹ دنیا کے جو ممالک ہیں نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ پبلک میں یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کر دے کچھ اور ہوں اینڈ دین پھر وہ لڑا پا جاتا ہے کہ کر دو نہیں اسی طرح کر دے نہیں تسی یہ کر دے صبح. مطلب دس از ہاؤ دا ٹاک. دیر از لاٹ ٹو لرن فار پاکستان فرام انڈیا اینڈ چائنا کہ پائن گلاں کینج کری دیا نے، کاروبار کیسے کری دا ہے، منہ سجا کے نہیں بھائی دے. یہ جو منہ سجا کے بیٹھنا ہوتا ہے نا، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو منہ سجا کے بیٹھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پاکستان آج یہ نہیں انڈیا سے کچھ کلیم کر سکتا. آج جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ آج ہمیں انڈیا آفر دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. کہندے انہیں تے تہاڈا انتظار کرتے رہے تسی کشمیر کرتے سو، ہوں تہاڈے نال کیڑی گل کری پر ہٹ جاؤ. دس از مطلب دیٹس بس یہی اسٹائل ہے نا، پر ہٹ جاؤ سن تہاڈے نال گل کرنی. اور ایک وقت سی ہم کہتے تھے پر ہٹ جاؤ سن تہاڈے نال گل کرنی. وائی؟ بیکاز وہ کہتے تھے پہلے آؤ چائنا اکانومی کی بات کرتے، ہم کہتے تھے نہیں آؤ پہلا کشمیر دی کری. آج ہم کہتے ہیں چلو آؤ پہلا کوئی کر لو، وہ کہتے ہیں نہیں پہلا دہشت گردی کی کرو. دیٹس ہاؤ ہم نے انڈینز کو زچ کیا رکھا ہے. مانتے تو نہیں ہے نا. پھر یہاں پہ ہماری بھی سیکورٹی اسٹیٹ ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، گلاں کریں گے تو مارن دے، وچ از اے ریالٹی. ٹھیک ہے، آپ ایک حد تک یو کین پیڈل آف. پاکستان میں ایک وقت تھا کہ ایک حد تک آپ نارملائزیشن کی بات کر سکتے تھے. آج بھی آپ نارملائزیشن کی بات کریں آپ کو پسند کیا جاتا ہے پاکستان میں. دا ریزن بیہائنڈ اٹ کہ اب ریاست کا اسٹیٹ کا بیانیہ بدل گیا. پتہ لگ گیا لڑنا کڑا سوکھا کام ہے، آبادی بڑھ گئی ہے. اس سارے پروسیس میں آبادی بڑھ گئی ہے نا بھائی. اگر آبادی نہ آبادی تو پھر کوئی ٹینشن نہیں تھی. ریسورسز کم ہو گئے، اور وہ ممالک جتنے سعودیز، امریکن، باقی جو تھے وہ دے دے کے تھک گئے. پہلے تو ایلیٹ کھا لیتی تھی زیادہ اور عوام کو بھی 4 ٹکڑے پھینک دیتی تھی تو لوگ خوش ہو جاتے تھے. اب وہ جو کچھ ہے نا وہ ایلیٹ کے لیے پورا آتا ہے اور عوام کے لیے وہ ہے ہی بہت کم ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں، یہ میں ایم ٹاکنگ یو فیکٹ، میں سچی بات بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے مروایا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، اور لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں ہم تو پاور میں رہنا چاہتے تھے، ہمیں کسی نے رہنے نہیں دیا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا، جب بھی موقع ملتا ہے اجیت دوول صاحب کو، وہ پاکستان کو پھر ٹارگٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جناب، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ پاکستان کا نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی انہوں نے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. کیا جی جناب سائبر کرائم، وہ بیسیکلی پاکستان کو وہ جو ٹیرر فائنینسنگ میں، منی لانڈرنگ میں، ریڈیکلائزیشن، لون وولف اٹیک جیسے ورڈ استعمال کرتے ہیں تاکہ کہو کہ یار یہ جو ورڈز ہیں یہ ماضی میں ایک ملک کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کون سے ملک کے لیے؟ وہ جی پاکستان. اچھا چلو ادھر نہ لیندے رہو. سو دس از واٹ دے ڈو. سو اجیت دوول صاحب نے وہاں پہ کیپ ٹاکنگ آف سائبر کریمنلز اینڈ ٹیررسٹ. ٹھیک ہے جی. سائبر اسپیس کا استعمال ہو رہا ہے منی لانڈرنگ کے لیے، ریڈیکلائزیشن کے لیے، لون وولف اٹیک کے لیے، ریکروٹمنٹ کے لیے، سیکیور کمیونیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ینگر پاپولیشن پرٹیکولرلی ولنریبل ہے فار دی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز. اچھا دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ کہتا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہیں، لیکن جو انڈیا کی جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہیں دے آر ناٹ ڈینجر ٹو دا گلوبل پیس. انڈیا کی جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہیں دے آر ڈینجر ٹو دی انٹرنل پیس. دیٹس ویئر دے ڈزنٹ میک اے ریلیونس گلوبلی. ٹھیک ہے، ہر ملک میں ہوتی ہیں، جیسے انڈیا میں بھی ہے، بڑا ان کو ہوتا ہے کہ جی وہ ایکسٹریمزم ہے وہاں پہ بہت زیادہ، لیکن دے آر ڈیمیجنگ انٹرنل. جو این ایس ایس دوول صاحب ریفر کر رہے ہیں مسلم ورلڈ کے حوالے سے، آبویسلی مسلم ورلڈ کی گل کریں گے اور کہیں ایکسٹریمزم کی گل کرنی ہونا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جناب ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں نا وہ چکر ہے. ٹھیک ہے جی. اور دس از واٹ ہی ٹاکس، دس از واٹ ہی سیز. اور مجھے سمجھ لگ گئی جناب دی جڑی لینگویج ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے. اوبویسلی اسٹیٹمنٹس پڑھ کے، لیڈرشپ کو جان کے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کی سوچن ڈے کی گلا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، واٹ دے وانٹ ٹو ڈسکس، واٹ دے وانٹ ٹو ٹاک، اور اس طرح کی چیزیں نا. سو یہ میں آپ کو بات بتاؤں، دس از اے مومنٹ فار لرننگ فار پاکستان.
کہ پائن کینج گلاں کری دیاں نے کینج یاری لائی دی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ امیجن کریں کہ پاکستان جو ہے اتنے فلڈز آئے نے, کوئی اسپیشل کلائمیٹ انوائر پاکستان نہیں آیا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں نے نہیں دیکھا کہ امریکہ کا کوئی سیکٹری لیول کا بندہ آیا ہو, جو اف آئی ایم ناٹ رانگ اینج امریکہ کردا پھر کہ پاکستان انہوں نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو جو جان کیری صاحب ہیں, جو امریکی صدر کے اسپیشل انوائے ہیں کلائمیٹ کے اوپر, انڈیا جا رہے ہیں 25 سے 29 جولائی. کس کام 25 سے 5 دن واسطے بھائی جان. ٹھیک ہے جی, انگلی تو گھیلے نے 25 26 27 28 29 5 دن کے لیے انڈیا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کس چیز کے لیے؟ ٹو ٹاک آن کلین انرجی. ٹھیک ہے, سو یہ آپ امیجن کریں کہ جو اگر ابھی ریسنٹلی انڈیا میں بہت زیادہ فلڈز آئے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے پچھلے سال پاکستان میں, ابھی بھی پاکستان میں بڑے فلڈز آئے ہوئے ہیں بہت سارے علاقوں میں. دا ٹی وی از ناٹ رپورٹنگ, وہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ہر جگہ. سو جان کیری صاحب جو ہیں, اب وہ سارے پیسے, ساری ٹیکنیکس, ساری سکلز لے کے انڈیا پہنچ گئے, اور وہ کہیں گے جی آئیں جی رینیویبل انرجی پہ کام کریں, آئیں جی اسٹوریج سولوشن پہ کام کریں, اور زیرو ایمیشن بسز لے کے آئیں گے انڈیا کے اندر, کیونکہ انڈیا کے دلی میں بہت زیادہ وہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے لاہور میں ہے. ٹھیک ہے, سو ہمیں نہیں وہ مدد کریں گے, کیونکہ ہمیں اس لیے مدد نہیں کرتے. ہماری اشرافیہ ان کے پاس جا کے کوئی یہ نہیں کہتی کہ آئیں ہم انوائرمنٹ پہ کیا کام کریں. ساری اشرافیہ آندی ہے کہ اے جڑے تھوڑے کو پیسے لینا چوئینے پیسے ہمیں دے دو. سو ہم پیسوں کے سلوشن کی بات کرتے ہیں, ہم کوئی ان کے ساتھ مل کے کوئی ٹیکنیکل ان چیزوں کی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے جناب. اور G20 وہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ سسٹینیبلی منسٹرز میٹنگ میں بھی شاید وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. سو کوشچن یہ ہے کہ انڈیا نے دیکھیں اپنے کلائمیٹ, اور جو وہ مودی صاحب کہتے ہیں میں نے 2047 تک ڈیولپ کنٹری بن جانا ہے, اور 2070 تک میں کلین ہم بن جائیں گے, ہم ٹرانسفارم کر جائیں گے, یہ کر جائیں گے, وہ کر جائیں گے. کر بھی سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کے پاس موٹیویشن ہے, لیکن اتنی جلدی 2047 تک ڈیولپ نہیں ہو سکتے. انڈیا بھی بہت زیادہ انڈر ڈیولپ ہے. ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر, ان ٹرمز آف آل دیٹ. لیکن انڈیا کے اندر یہ ان کو بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ بہت تیزی سے جو لوگ ہیں وہ غربت سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج آتا ہے. آبادی وڈی ہے تو جنہوں کہتے ہیں نا ساڈے پہ نا ہوکینچ مطلب ان بلک. ٹھیک ہے, the people are getting out of poverty and they're getting into the low middle class and then middle class and all that. So یہ چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. So there is a lesson کہ دیکھیں وانگ یی اینڈ جو اپنا اجیت دوول صاحب کے ڈے ہنس دینے پہ. ٹھیک ہے, کیونکہ مطلب دے نو کہ یار تصویر تو چنگی بنواؤ نا, گھر جا کے تو پھر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنی ہیں. انہوں نے ساڑھے خلاف کرنی ہے, ہم نے ان کے خلاف کرنی, لیکن پکچرز تو اچھی آنی چاہیے. And that's what the diplomacies. ہماری لیڈرشپ سے بھی ملتے رہے ہیں این ایس اے صاحب, لیکن کیونکہ اجیت دوول صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر مودی کی کور کمیٹی کا حصہ ہیں, جو کور کمیٹی ہے جو ان کو گائیڈ کرتی ہے, جو ان کو گائیڈ کرتی ہے آن ریلیجیس لائنز, جو ان کو گائیڈ کرتی ہے انڈیا ایز اے ہندو اسٹیٹ کے اینگل سے جو گائیڈ کرتی ہے. That's why he's very close, because he carries forward that religious agenda of Prime Minister Modi. جس کو ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ yes, many people talk, it's not good, it's dangerous, but that's the choice. And let the people live with the choice, because it's democracy. If the people want to live with this, so be we. So they shall live with this. So یہ جو ہے this is something very interesting. یہ بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے انڈیا اور چائنا کی. اور جیسے میں نے کہا جوائن کاری جو پہنچ رہے ہیں انڈیا, وہ جا رہے ہیں گپاں شپاں مارن نہیں, وہ جا رہے ہیں انڈیا کو پیسے دیں گے وہ, کیونکہ انڈیا کہہ رہا ہے میں چیمپئن ہوں کلین انرجی کا, میرے پاس تو میرا تو گلوبل ایمیشن میں بڑا کردار ہے, میرے تو بندے مار جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ یہ ہوتا ہے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے پیسہ لینا, رینیوبل پہ بھی کام کرنا, اپنے آپ کو ٹرانسفارم بھی کرنا, کلین انرجی میں شفٹ ہونا ہے. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی انڈسٹری کو کلین انرجی میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں, ہماری ہیلپ کی جائے. ٹھیک ہے, آبادی بڑی ہے, سو دے ول گیٹ دا میجر شیئر آف دا کلائمیٹ فنڈ, گرین فنڈ, جو کچھ بھی ہیں دنیا کے, وہ اس کا وہ لے جائیں گے.
ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ کہیں گے کیونکہ ہم اس وقت ان کی دنیا مدد مانگتے ہیں جی سلاب آ جانا، وہ چیز سانوں پیسے دے دو بیکاز اساں کار بنانا ہے۔ ابھی بلاول بھٹو صاحب میں پچھلے ہفتے دیکھ رہا تھا، وہ جناب گھروں کی چابیاں دے رہے ہیں خواتین کو کہ آپ کے گھر مسمار ہو گئے تھے فلڈس میں، بالکل ٹھیک ہے دیں چابیاں، لیکن وہ ظاہری بات ہے ہمیں ہمیں انڈسٹری کی ٹرانسفارمیشن پہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن دس از اندر لانگ اسٹوری، وی ول ٹاک، وی کیپ ٹریکنگ اینڈ ٹاکنگ آن دس دیٹ واٹ انڈیا گیٹس فرام جان کیری کے وزٹ سے، اور یہ G20 کے لیے جو کر رہے ہیں، بٹ یہ جو دی کیپ میٹنگ، یہ ہوتا ہے نا وین یو آر ایٹ دا ملٹی لیٹرل فورم میں آپ ہوتے ہیں تو آپ بات کرتے رہتے ہیں، گلاں کرتے رہتے بولتے رہتے ہو، دیٹس گڈ، تھینک یو۔